بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم انگلش فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت کا پیپر پیٹرن اور کچھ امپورٹنٹ کوسچن ڈسکس کریں گے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اس میں ہم کچھ جو ہے بورڈ کے پیپر بھی دیکھیں گے اور اس دفعہ پیپر میں آنے والے سوالات بھی اس میں ڈسکس کریں گے۔ کورس چینج ہونے کے بعد یہ پہلا پیپر ہوگا اس کتاب سے، تو اس لیے بھی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے اس سلیبس سے کوئی بھی پیپر نہیں بنایا گیا۔ انگلش کا پیپر بالکل اسی طرح کمپلسری سبجیکٹ میں 100 مارکس جس طرح ہیں، انگلش میں بھی 100 مارکس ہیں، اور اس میں آپ کے پاس دو پارٹ ہیں۔ سیکشن اے میں آپ کے پاس ٹائم جو ہوگا وہ 20 منٹس ہوگا اور مارکس ہیں اس کے 20۔ تو اس میں کچھ MCQs دیے ہوں گے جو کہ زیادہ تر ایکسرسائزز سے ہیں۔ سیکشن بی یہ ہمارے پاس 50 مارکس کا ہے اور سیکشن سی ہمارے پاس 30 مارکس کا، اور کل ملا کے یہ ہمارے پاس 100 مارکس ہو جائیں گے۔ تو سیکشن بی کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم ہوگا وہ 2 hours and 40 minutes ہوگا۔ اس میں جو کوسچن نمبر 1 ہے، attempt any 10 of the following, part 1 and part 2 are compulsory, all carry equal marks۔ تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں پوئم سے کچھ سٹینزا دیے جاتے ہیں۔ پارٹ 1 میں آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے ساتھ ان سٹینزا کی ایکسپلینیشن لکھنی ہوتی ہے۔ یہ دونوں کوسچن کمپلسری ہیں، لیکن ان کے اندر آپشن موجود ہیں، آپ یہ سٹینزا لکھیں یا یہ والا سٹینزا اس کو ایکسپلین کر دیں۔ اسی طرح سیکنڈ جو پارٹ ہے کوسچن 1 کا، وہ پیرافریز آف دا فالوئنگ ہے۔ اس میں بھی دو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک سٹینزا جو ہے اس کی پیرافریز لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 سے لے کر کوسچن نمبر 13 تک یہ ایکسرسائزز کے کوسچن ہیں جو آپ کے لیسن ہیں ان سے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ ان 13 کوسچن سے جو آپ نے سالو کرنے ہیں وہ 10 کوسچن ہیں، 2 یہ ہو گئے کیونکہ یہ کمپلسری ہیں، اور اس کے بعد 8 کوسچن آپ نے ان شارٹ جو کوسچن ہیں ایکسرسائزز کے ان سے سالو کرنے ہیں۔ یہ کوسچن پیپر ایبٹ آباد بورڈ کا 2019 کا پیپر ہے، اور اس کے بعد کورس چینج ہو گیا تھا، نئی بک آ گئی تھی، اس لیے اب جو پیپر بنے گا وہ اسی نئی بک سے بنے گا۔ سیکشن بی کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سے آپ نے 10 کوسچن سالو کرنے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں گیس پیپر کی طرف۔ تو سیکشن بی کوسچن 1، attempt any 10 of the following, part 1 and part 2 are compulsory, all carry equal marks۔ تو جو اس میں کوسچن 1 کا پارٹ 1 ہے، explain with reference to the context، تو یہ 3 پوئم انتہائی اہم ہیں، آپ ان کے سٹینزا اور ان کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اچھی طرح یاد کر لیں۔ گڈ ٹمبر، دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس، اے ڈریم ود ان اے ڈریم۔ تو ان میں سے 2 سٹینزا دیے ہوں گے، ان پوئم میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، تو آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور جو اس کوسچن 1 کا سیکنڈ پارٹ ہے، پیرافریز آف دا فالوئنگ سٹینزا، تو جو امپورٹنٹ پوئم ہیں وہ مدر ٹو سن، اوزمینڈیس، دا روڈ از ناٹ ٹیکن۔ فرسٹ اور سیکنڈ کوسچن کے بعد جو آپ کے پاس ایکسرسائزز کے امپورٹنٹ کوسچن ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں اور اچھی طرح ان کو یاد کر لیں۔ یہ کوسچنز ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، کیونکہ اگر میں ان کو 1 by 1 پڑھتا ہوں تو ویڈیو بہت لینتھی ہو جاتی ہے اور پھر یہ اسٹوڈنٹ کو سینڈ بھی نہیں ہوتی۔
Question number 21, 22 and 23. 24. What is the theme of the poem Ozymandias? Question 25. Write the central idea of a long walk home. تو یہ امپورٹنٹ کوسچن ہیں جن میں سے آپ نے 8 کوسچن سالو کرنے. اب دیکھتے ہیں سیکشن سی کو. تو اس میں اٹیمپٹ اینی 3 آف دا فالوئنگ کوسچن آل کوسچن کیری ایکول مارکس. تو یہاں آپ کے پاس آپشن موجود ہے. کوسچن 1 2 3 4 کوسچن ہے. ان 4 میں سے آپ نے کتنے سالو کرنے ہیں؟ 3 کوسچن سالو کرنے. کوسچن 1 ہوگا سیکشن سی کے اندر، اور پیپر کا کوسچن 2 پارٹ 1 ٹرانسلیٹ انٹو اردو. اس میں آپ کو پیراگراف بھی دیے جا سکتے ہیں اور سینٹینسز جو آپ کو امپورٹنٹ سینٹینسز لکھوائے ہوئے ہیں وہ آپ یاد کر لیں اچھی طرح. اور سیکنڈ پارٹ ہوگا ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. تو اس میں ٹینسز کو آپ پڑھ لیں اچھی طرح، کیونکہ یہ زیادہ تر انہی سے لیے جاتے ہیں. اگر آپ ٹینسز کے رولز اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو یہ کوسچن آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. کوسچن 3 پارٹ 1 ہوگا فل ان دا بلینکس ود کریکٹ پریپوزیشنز. تو ایکسرسائزز میں اس طرح کے بہت سارے کوسچن موجود ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں تو یہ پارٹ بھی آپ کا سالو ہو جائے گا. پارٹ سیکنڈ ہے چینج دا وائس آف دا فالوئنگ. تو ایکٹیو پیسیو وائس آپ نے دیکھنے ہیں. کچھ سینٹینسز جو ہیں وہ ایکٹیو وائس ہوں گے، آپ نے ان کو پیسیو وائس میں کنورٹ کرنا ہے، اور کچھ پیسیو وائس میں ہوں گے آپ نے ان کو ایکٹیو وائس میں چینج کر لینا ہے. سیکشن سی اٹیمپٹ اینی 3 کوسچن. تو ٹرانسلیشن کے لیے آپ نے بک کے اندر جو پیراگراف ہیں اور امپورٹنٹ جو ہے سینٹینسز ان کو یاد کرنا ہے. اور پارٹ سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، اردو میں دیے ہوں گے جملے، آپ نے ان کو انگلش میں لکھ لینا ہے. اس میں آپ نے یوز آف ٹینسز اینڈ پروورب خاص طور پہ ان کو دیکھنا ہے. کوسچن نمبر جو 3 ہوگا وہ کریکٹ پریپوزیشنز آپ نے لگا کے فل ان دا بلینکس کرنی ہے. تو وہ بھی آپ نے ایکسرسائزز میں دی ہوئی ہیں کچھ پریکٹس کوسچن، ان کو دیکھ لینا ہے. پارٹ سیکنڈ چینج دا وائس آف دا فالوئنگ، ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس آپ نے اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے. کوسچن 4 کا پارٹ 1 ہے رائٹ اے سمری آف دا لیسن. تو اس میں آپ نے ان لیسن کو لازمی یاد کرنا ہے. ہز فرسٹ فلائٹ، ویسٹ لینڈ، ڈرگ ایبیوز ان دا یوتھ آف دا پاکستان. کوسچن 4 میں سمری کے لیسن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ نے کریکٹر لکھنا ہوتا ہے، کریکٹر اسکیچ آف. تو جو کریکٹر اسکیچ امپورٹنٹ ہے ان میں منٹا فرام مدر ود لو اور پروفیسر کوری فرام پلے دا پروگریس سے، اور مسز میلڈن ہانا اے سرونٹ. تو یہ آپ نے چاروں کریکٹر اچھی طرح تیار کر لینے. کوسچن 5 رائٹ اے لیٹر ٹو یور ینگر بردر ایڈوائزنگ ہم ٹو ورک ہارڈ اینڈ اوائڈ بیڈ کمپنی. تو اس پہ لیٹر بھی آتا ہے اور بعض پیپر میں اپلیکیشن بھی آئی ہوئی ہے. آپ نے ان دونوں کو، ان کے میتھڈ خاص کر کے ان کا پیٹرن لیٹر کا اور اپلیکیشن کا تیار کرنا ہے. کچھ امپورٹنٹ لیٹرز یہ بھی ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں ایک دفعہ. کوسچن 5 لیٹر اور اپلیکیشن میں چوائس ہوگی. تو اپلیکیشن بھی آپ نے لازمی ان کا پیٹرن نوٹ کرنا ہے، اور کچھ اپلیکیشن یہاں پہ میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں، آپ ان کو لازمی پڑھ لیں ایک دفعہ. تو اسٹوڈنٹ یہ تو تھا انگلش کا پیپر پیٹرن اور کچھ امپورٹنٹ کوسچن. اس وقت ہمارے سامنے ایبٹ ایوارڈ بورڈ 2019 کا پیپر موجود ہے
تو آپ پریویس پیپر کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ نیا کورس ہے، تو نئے کورس سے آپ کا یہ پہلا سال ہوگا کہ نیا پیپر بنے گا۔ تو مزید اس طرح کے پیپرز کے لیے اور امپورٹنٹ کوسچن کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔